اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ توحید کے زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. کیا عقیدہ توحید رکھنے سے کیا انسانی زندگی پر بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس پہ بھی ہم بات پہلے کر چکے ہیں. تو انسانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ان پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. توحید کو ہم تھوڑا سا پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کے لیے، یادداشت میں لانے کے لیے ہم اس کو ایک بار مختصراً پھر سے دیکھ لیتے ہیں. توحید کا لفظ واحدہ سے نکلا ہے، واو ہا دال. اس کا مادہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ عربی کے الفاظ کا ایک مادہ ہوتا ہے اور وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، روٹ لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ توحید کا جو روٹ لیٹر ہے، جو بنیاد ہے، جو مادہ ہے، وہ واو ہا دال ہے. جس کے معنی، توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ہونا، ایک ماننا، ایک جاننا، یکتا ہونا. یعنی بالکل منفرد، تنہا، اکیلا، واحد، احد، ایک ماننا. یہ ہے توحید. توحید کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں توحید کے جو معنی ہیں، لغت میں جو معنی ہیں، اس کے معنی ہیں ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک ہونا. توحید کے اصطلاحی معنی یعنی وہ معنی جو ہم شریعت میں استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے تمام اوصاف و کمالات میں اس اللہ کو یکتا اور بے مثل ماننا. یعنی یہ ماننا کہ اللہ اپنے کمالات میں، اپنے اوصاف میں، اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں بالکل یکتا ہے، منفرد ہے، بے مثل ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسی صفات کوئی نہیں رکھتا، اس جیسے نام کسی کے نہیں ہیں، اس جیسے کمالات کسی کے نہیں ہیں. اور پھر یہ ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کو بے مثل اور منفرد ماننا، اور بالکل ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ماننا اور اکیلے اسی کو ماننا. اور پھر ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بھی ہے، اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. یہ ہے توحید. عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ دل و جان سے یہ یقین و ایمان رکھنا اور یہ ماننا اور تسلیم کرنا، یہ مانا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور لاسانی ہے. یعنی اللہ کی ذات بھی، اس کے صفات بھی بالکل یکتا ہیں، منفرد ہیں، لاسانی ہیں. یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. کسی اور کی مثال ہم نہیں دے سکتے. اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے ہم کسی اور کی مثال نہیں دی جا سکتی. اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے مثال دے کے سمجھا سکیں. اللہ واحد ہے، تنہا ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر کمالات و اوصاف میں یکتا اور بے مثل ہے. توحید، عقیدہ توحید کے تحت عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ ہم دل و جان سے یہ مانیں کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں بالکل یکتا اور لاسانی ہے. وہ واحد ہے، تنہا ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے. وہی خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اور وہی مدد بھی کرتا ہے. اور وہ تمام تر اپنے کمالات میں اور اوصاف میں بالکل یکتا اور بے مثل ہے. اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے. عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ یکتا اور تنہا اور بے مثل ہے، اس جیسے اوصاف کا مالک کوئی نہیں ہے، اس جیسی کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کا زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو عقیدہ توحید بہت اہم ہے. اس کے بغیر تو ہم ایمان رکھ ہی نہیں سکتے. عقیدہ توحید
کے بغیر تو عقیدہ رسالت، عقیدہ کتب اور آخرت میں جی اٹھنے کا عقیدہ اور ملائکہ کے بارے میں اور سابقہ انبیاء کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی تمام دیگر عقائد کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے اور بنیادی ہے، اسلام کی بنیاد ہے یہ. عقیدہ توحید کو اپنانے والا یکسو ہوتا ہے، وہ ایک ہی در کا سوالی ہوتا ہے. جو اللہ کی توحید پر عقیدہ توحید رکھتا ہے وہ یکسو ہوتا ہے، یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے، وہ ایک ہی در کا سوالی ہوتا ہے. یعنی وہ سوال اگر کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ صرف ایک در پر پھیلاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے. تو یہ ایک بڑی زندگی پر اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ بندہ یکسو ہو جائے اور ایک ہی در کا سوالی ہو جائے، ایک ہی در کا محتاج ہو، ایک ہی ہستی کا محتاج ہو. عقیدہ توحید اختیار کرنے والا بہادر ہوتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور صرف اللہ ہے. اس لیے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ خوف کھاتا ہے. عقیدہ توحید جو اختیار کرتا ہے یا عقیدہ توحید کا جو حامل شخص ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام، حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر، ہزاروں کی تعداد میں چند مسلمان جو ہیں وہ گھس جاتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. اگر اللہ ہماری موت اس کو چاہیے اور اگر اس نے لکھی ہے ہماری موت تو ہم بچ نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے ہماری موت نہیں لکھی اور اللہ ہمیں نہیں مارنا چاہتا تو ہزاروں لوگ بھی مل کر انہیں شہید نہیں کر سکتے، انہیں قتل نہیں کر سکتے. تو عقیدہ توحید رکھنے والا بہادر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ زندگی اور موت کے مالک یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو میرے مقابلے میں ہیں، جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جہاں چاہے جب چاہے مجھے مار دے گا، اور اگر اس کے ہاں میری موت نہیں لکھی تو پھر یہ ساری دنیا، ساری کائنات بھی مل کر مجھے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی. تو عقیدہ توحید رکھنے والا بندہ مومن بہادر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر ہوتا ہے. عقیدہ توحید کا حامل ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے. کوئی مشکل آتی ہے راستے میں، کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ان مشکلات کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. وہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی اس مشکل سے نکالنے والا ہے. اور اس طرح وہ بڑی بہادری سے، جوان مردی سے اس مشکل کا مقابلہ کرتا ہے اور اس مشکل کو ہر ممکن حد تک حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا سہارا ہوتا ہے، وہ اللہ پر توکل کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. عقیدہ توحید اختیار کرنے والا تکبر اور کبر سے بچ جاتا ہے، غرور نہیں کرتا. عقیدہ توحید اختیار کرنے والے کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے تو وہ اس پہ غرور نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ اصل جو کبریائی ہے وہ اللہ کو ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی بڑا ہے، اللہ اکبر. تو انسان جو ہے وہ تکبر سے، غرور سے اور کبر سے بچ جاتا ہے. وہ عجز و انصاری کا مظہر ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ واحد ہی تمام بڑائی اور کبریائی کا مالک ہے اور وہ بحیثیت انسان اس کا محتاج و غلام ہے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا عہدہ اسے مل جائے، چاہے کتنی ہی بڑی کامیابی اسے مل جائے، چاہے کتنی ہی دولت اسے مل جائے، وہ غرور نہیں کرتا، وہ بڑائی نہیں کرتا، وہ تکبر نہیں کرتا، بلکہ وہ عاجز اور مسکین رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم اور برتر کوئی اگر ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے.
تو اس لیے وہ غرور سے بچ جاتا ہے اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا کنجوس اور بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہ بہت سخی اور بہت کشادہ حیثیت کا مالک ہے۔ جو عقیدہ توحید کا جو بھی اس کو اختیار کرے گا وہ کنجوس نہیں ہوگا، وہ بخیل نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دولت، پیسہ، روپیہ، یہ مالی سہولت یہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، وہ چاہے تو چھین لے۔ تو جب ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا دل کشادہ ہوتا ہے، ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک سخی کی ہوتی ہے، اور ہم کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو عقیدہ توحید انسان کو سخی بناتا ہے اور انسان کو کشادہ دل بناتا ہے، انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بناتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں سچ بولنے، حق کا ساتھ دینے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے جیسی خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے، یعنی عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، غلط باتوں کا ساتھ نہیں دیتا، وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو ایک صابر اور پر استقلال شخص کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی مرتا ہے، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کو کشادہ دل بناتا ہے، انہیں رحم دل اور مہربان بناتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کو کشادہ دل، سخی، رحم دل، مہربان اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہلیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو پر امید بناتا ہے، اسے اللہ سے امید ہوتی ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ اس لحاظ سے وہ پرسکون ہوتا ہے، غصہ نہیں آتا اسے، وہ جذباتی نہیں ہوتا اور کامیابی اسے ملتی ہے، اور وہ پھر وہ مطمئن ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں سیدھا کام ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اس کام میں اللہ اس کی ہر حال میں مدد کرے گا۔ تو عقیدہ توحید انسان کو پر امید بناتا ہے، ہوپ فل بناتا ہے، پرسکون بناتا ہے، یعنی سیٹسفیکشن اس کو عطا کرتا ہے اور انسان کامیاب اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ عقیدہ توحید صبر و قناعت، بلند ہمتی، توکل اور بلند کرداری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی میں صبر و قناعت پیدا کرتا ہے، اور صبر و قناعت وہ دولت ہے جس کی مدد سے انسان بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بلند کرداری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی گھٹیا کوئی بات نہیں کرتا، گھٹیا حرکت نہیں کرتا، وہ ان تمام غلط حرکات سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بلند کردار ہوتا ہے، بلند ہمت ہوتا ہے، صابر و شاکر ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان میں خودداری پیدا ہوتی ہے، انسان خوددار ہوتا ہے، خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی ہے، وہ بلند حوصلوں کا مالک ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر اعتقاد کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں کرتا اور تھوڑ دلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ عظیم ذات جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ عقیدہ توحید سے یکسوئی، یک رنگی اور اپنے مقصد کے حصول کی لگن پیدا ہوتی ہے، یعنی جو بندہ عقیدہ توحید رکھتا ہے، عقیدہ توحید اس کے اندر یکسوئی پیدا کرتی ہے، یک رنگی پیدا کرتی ہے، وہ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتا، وہ یکسو ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ انسان جو ہے جو بات کرتا ہے وہ بالکل سیدھی اور کھری بات کرتا ہے، اس میں کوئی غلط بات، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، اور پھر عقیدہ توحید سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگن پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے اور میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، لہذا اس میں وہ
यकसुई भी पैदा होती है, यकरंगी भी पैदा होती है, और मकसद के उसूल की लगन भी पैदा होती है। अकीदा तौहीद हर किस्म की नफ्सियाती उलझनों और ज़हनी परेशानियों से बचाता है, जिससे ज़िंदगी पुरसकून और इत्मीनान बख्श हो जाती है। यानी अकीदा तौहीद बहुत सारी नफ्सियाती उलझनों, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से इंसान को बचाता है, ज़हनी खलफशार से, परेशानियों से बचाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है, जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है, और वो किसी किस्म की उलझनों और परेशानियों का शिकार नहीं होता। अकीदा तौहीद इंसान को हिर्स और लालच से बचाता है। इंसान अपनी पूरी कोशिश और मेहनत से दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करता है, और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है। पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी दिल जमी और दिल लगी से काम करता है, और नतीजा जो है वो अल्लाह पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वह अल्लाह वाहिद है, वो अल्लाह मददगार है, वो अल्लाह उसकी रहनुमाई करेगा। वो अल्लाह ने अगर उसके लिए जो रिज़्क़ और जो कामयाबी लिखी है उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह ने उसके लिए कामयाबी नहीं लिखी और कोई चीज़ उसकी किस्मत में नहीं लिखी तो वो लाख कोशिश के बाद भी उसे हासिल नहीं करता। तो अगर उसे उसकी मेहनत के नतीजे में इनाम मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो वो खुश होता है और किसी किस्म का हिर्स और लालच नहीं करता। बेजा लालच और हिर्स से यह अकीदा तौहीद इंसान को बचाता है। अकीदा तौहीद हर दरवाजे पर दस्तक देने और हर एक के सामने हाथ फैलाने से बचाता है, यकसू हो जाता है। जैसे हमने पहले बात की है कि अकीदा तौहीद हर दरवाजे पर दस्तक देने और हर एक से सवाल करने और हर एक से मदद मांगने और हर एक की मिन्नतें करने से बचाता है। इंसान सिर्फ अल्लाह से दुआ करता है, सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देता है, सिर्फ अल्लाह से मदद का मोहताज होता है। इसलिए ये अकीदा तौहीद जो है वह इंसान को गैरतमंद बनाता है, इंसान को यकसू बना देता है, इंसान को की इज़्ज़त नफ्स जो है उसे बरकरार रखता है। अकीदा तौहीद का हामिल शख्स पुरएतमाद होता है, वो बहादुर होता है। क्यों? उसे मालूम है कि उसका मददगार और उसकी मुसीबतों और तकालीफ का हल एक अल्लाह की ज़ात के पास है, और वो अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। यानी अल्लाह की जो सफ़ात हैं, जो अस्मा हैं, वो उनको जब देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, और वो उसको हर मुसीबत और तकलीफ़ से बचाने वाला भी है, वो उसका मददगार भी है। इसीलिए हम सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में अल्लाह का इरशाद है, अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो ख़ुद उसके सिवा कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक़ में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह जो है वो वही अगर चाहे तो मुसीबत में डालना चाहे तो वो डालेगा। कुछ भी करें तो हम उस मुसीबत से नहीं बच सकते, और अगर अल्लाह हमारे लिए भलाई चाहता है तो कोई उस भलाई को हमसे छीन नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता। तो ये अकीदा हमें बाएतमाद बनाता है, बहादुर बनाता है, और हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। अकीदा तौहीद के मानने वाले बाहम मुत्तहिद होते हैं। जितने अकीदा तौहीद के मानने वाले हैं वो सारे मुत्तहिद होते हैं, वो यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम सिर्फ सारे के सारे उसी एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह के फरमाबरदार हैं। तो अकीदा तौहीद के मानने वालों के अंदर इत्तेहाद पैदा होता है, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत जो है वो अल्लाह के लिए होती है। यह अकीदा इंसानी मसावत, अखुवत और इत्तेहाद व यकानत पैदा करता है। यानी इंसानी मसावत पैदा करता है कि अल्लाह को मानने वाले, एक मानने वाले सारे बराबर हैं, उनके अंदर अखुवत है, भाईचारा है, उनमें इत्तेहाद व यगानगत है, और तमाम दुनिया के इंसानों को एक लड़ी में परो देता है। यह अकीदा पूरी दुनिया के इंसान जो इस अकीदे से यह अकीदा रखते हैं वो सारे एक लड़ी में परोए जाते हैं,
وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں، وہ منفرد ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ کسی غیر اللہ کی غلامی جو ہے توحید کے ماننے والے نہیں کرتے، اور صرف اللہ کی غلامی کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید مضبوط ترین قوت استقامت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک مضبوط قوت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ایسا ایمان ہے جو کمزور پڑ سکتا ہے نہ دب سکتا ہے، اور ایسی روحانی قوت ہے جو کسی کمزوری اور خوف سے ناآشنا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید ایک روحانی قوت ہے، ایک نفسیاتی قوت ہے، اور ایک معاشرتی قوت ہے، ایک اخلاقی قوت ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے جو کسی کمزوری اور خوف سے ناآشنا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا دل اور نفس توکل علی اللہ سے مدد لیتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے جان لینا چاہیے کہ اللہ تمام تر طاقت اور حکمت کا مالک ہے۔ جیسے سورہ انفال میں فرمایا گیا، اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے عقل سجائی دیتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم نے پہلے کہا کہ اللہ یہ توحید کا ماننے والا ہزار دروازوں کے بجائے صرف ایک دروازے کا سوالی بنتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی در در سجدے کرنے، ہر ایک کی منتیں کرنے، اور ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے صرف ایک ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، صرف ایک ذات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی جسے تو بہت مشکل سمجھتا ہے، یہ ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عقیدہ توحید قلبی سکون عطا کرتا ہے، دل کا سکون عطا ہوتا ہے اس سے، اور عقیدہ توحید کے حاملین دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عقیدہ توحید مخلوق کی محتاجی سے نکال کر انسان کو خالق حقیقی سے جوڑ دیتا ہے۔ مخلوق جو ہے، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پہاڑ ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، یہ ساری مخلوق ہیں۔ مخلوق کی محتاجی سے عقیدہ توحید ہمیں نکال دیتا ہے اور اس خالق حقیقی سے جوڑ دیتا ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کو عاقل بھی بناتا ہے، باشعور بھی بناتا ہے۔ توحید انسان کی عقل کا کمال اور شرک انسانی عقل کا زوال ہے۔ یعنی توحید بلند عقلی کا، اعلیٰ ظرفی کا، اعلیٰ دانش کا ایک عمل ہے، جبکہ شرک جو ہے وہ ذلت ہے، زوال ہے، خرابی ہے، خواری ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے دیکھا کہ توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ توحید ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے انسانی زندگی پر، اور انسانی زندگی جو ہے وہ اس توحید کی وجہ سے بالکل منفرد ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ہزار سجدوں سے اسے نجات مل کے صرف ایک ذات کے سامنے سجدہ انسان کرتا ہے، اور انسان کے اندر خود اعتمادی، خودداری، غیرت اور حمیت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر سے بخل اور کنجوسی جیسی خرابیاں اس کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کا عقیدہ رکھنے والا بنائے، ہمیں موحد بنائے، اور ہمیں صرف ایک اپنی ذات کا محتاج کرے، ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ کرے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس میں آپ نے دلچسپی لی، توجہ اور غور سے سنا، آپ کا شکریہ۔ یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل، اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔